دوستو کہانی ہے کہ پاکستان کی ہیرا منڈی کی آجو باجو ایک وومن رہتی تھی. اس نے بہت زیادہ جوان لڑکیوں کو پالا تھا اور اس کے ساتھ وہ دھندا کر رہی تھی. اس کو ناچ گانا یا مجرا کرنے کے لیے بیچتی تھی. جب بھی کوئی امیر گھر میں پارٹی ہوتی تو یہ لڑکیوں کو ڈانس کے لیے مجرا کرنے کے لیے وہاں پر بیچتی تھی. تو اس میں ایک لڑکی تھی جو سب سے کم کماتی تھی. تو ایک دن اس وومن نے اس سے پوچھا کہ کیا فرق ہے یہ باقی لڑکیاں بہت زیادہ یہ چوریاں زیادہ پیسے لاتی ہے اور آپ بہت زیادہ کم کماتی ہو, وہاں پہ پیسے آپ پر بہت زیادہ کم پھینکتے ہیں لوگ, یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جہاں پر میں ڈانس کرتی ہوں وہاں کا وہ جو زمین ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, وہ سیدھی نہیں ہوتی, وہ زمین کی پرابلم ہوتی ہے, میری پرابلم نہیں ہے. اب نجم سٹی نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ پاکستانی پلیئروں کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے, نہ ہی فٹنس کی بات ہے. یہ تو ہندوستان کی سازش ہے, ہندوستان نے سازش کیا ہے اور ہندوستان کی سازش کی وجہ سے ہماری ایسی کی تیسی ہو رہی ہے اور ہم نہ ہی کرکٹ جیت سکتے ہیں, اگر مین ہو وومن ہو کسی چیز میں بھی آگے نہیں جا سکتے ہیں. کہتا ہے کہ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہتا ہے یہ جناب پھر اپنی یہ ڈونگی جیسا منہ لے کر آتا ہے بیٹھ کر اور کہتا ہے کہ بھائی ہندوستان کی میڈیا بہت زیادہ تعریف ہی کرتی ہے اپنے پلیئروں کی اور یہاں پر پاکستانی پلیئروں کو ذلیل کرتی ہے. اس لیے پاکستانی پلیئر وہاں کی میڈیا کو دیکھ کر میچ سے پہلے جب دیکھتی ہے کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ ایسے پلیئر ہے, میڈیا کو فالو کرنے کے بعد جب میدان میں اترتی ہے تو وہاں پر پرفارمنس ہی نہیں آتا. اچھا اب یہ سوچو بھائی اس طرح کے لوگ ہیں پاکستانیوں کی مائنڈ سیٹ اور مینٹلٹی اس طرح کی ہے. یہ نجم سٹی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایکس چیئرمین ہے جس سے بھائی صلاح مشورہ کر رہا تھا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ٹرافی چور محسن نقوی صلاح مشورہ کر رہا تھا کہ ہم ایشیا کپ کھیلے یا نہیں کھیلے, ہم T20 ورلڈ کپ کھیلے یا نہیں کھیلے, اور اس کو بار بار ہندوستان کی میڈیا نے انوائٹ کیا اور وہاں پر باتیں کی ہے اس کے ساتھ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ میں کیوں نہیں کھیل رہا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ کیوں پاکستان کھڑا ہے. بہت بڑے چیزوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے. اب ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں کہ بھائی بین کرو, میڈیا کو بین کرو اور ہندوستان کی میڈیا کی وجہ سے ہماری پرفارمنس. بھائی آپ جاؤ اپنے پلیئروں کو دیکھو, آپ کے پلیئروں کا کیا ہونے والا ہے اور آپ کا پلیئر کیسے کھیلتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کبھی بھی نہیں کہو گے. کتنے غلیظ اور ناکار لوگ ہیں بھائی. یہ آپ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنے فٹنس, اپنے کرکٹ, اپنے سپورٹ پر آپ نہ کوئی بھی توجہ نہیں, کچھ بھی نہیں کرنے کا. بھائی سیدھا سادہ ہر ایک چیز میں بھائی ہندوستان پر بلیم لگاؤ. اچھا نجم سٹی سے یہ بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی کہہ دو نا, اگر آپ ہندوستان کی میڈیا کو کرکٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہاں پر آپ کے پلیئروں کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, تو اگلے دن آپ یہ بھی کہو گے کہ آپ کے پولیٹیشنز ہندوستان کی میڈیا کو دیکھ کر غلط سی کام کر رہے ہیں. آپ کا کیت مارشل عاصم منیر ہندوستان کی میڈیا کو دیکھ کر اس کی وجہ سے لوگوں کا خون چوستا ہے. پھر آپ یہ بھی کہو گے آپ نا بھائی ہر کسی کو پاکستان ایک واحد دیش ہے بھائی, جس نے ایک میچ کھیلا ہو, جس نے نہ کھیلا ہو اور جس نے 100 میچ کھیلے ہو, سب کے سب ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہیں, سب کے سب اپنا دندا پانی چلا رہے ہیں اور سب کے سب ایک ایسی الگ سی دشا میں چل رہے ہیں, الگ سی کہانی ہے ان لوگوں کی. لوگ ہنستے ہیں آپ لوگوں پر, اور یہ فنی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ, یہ چورن کھانے والے لوگ یہ مانتے ہیں اس طرح کی باتیں, کہتے ہیں ہاں ہندوستان کی سازش ہوگی, ہندوستان نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, یہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں, سازش کرتے ہیں, یہ کلمے پر بنے ہوئے دیش کے اگینسٹ سازش ہو رہی ہے. ڈوب کے مرو, چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو بھائی. کتنے نیچے لوگ ہو ہر ایک چیز میں. اب نہ ان کے کرکٹرز وہاں پر ہارتے ہیں, آپ کبڈی میں ہار رہے ہو, آپ وہاں پر ہاکی میں ہار رہے ہو, اس کا کیا؟ وومن کرکٹ کے بارے میں تو اتنی بات نہیں ہو رہی ہے. وومن کرکٹ ٹیم آپ کا کیوں 14-0 ہو رہا ہے آسٹریلیا کے ساتھ, کیوں کبھی بھی ہندوستان سے نہیں جیت سکتی؟
یہ بھی شاید ہندوستان کی میڈیا کی وجہ ہو. آپ کے گھر میں اچھا کھانا نہیں بناتی آپ کی وائف, وہ بھی ہندوستان کی وجہ ہوگی. اس نے ہندوستان کی میڈیا کو فالو کر کے وہاں پر دیکھا اور اس نے نمک زیادہ ڈالا اور آپ کا کھانا صحیح نہیں آیا. اس میں بھی ہندوستان کا دوش ہے. ہندوستان سازش کر رہا ہے. یہ اور کتنا سازش کرے گا؟ اس لوگوں کو اور کتنا سمجھائے؟ بس آئے دن ایک نئی کہانی لے کر آ جاؤ, مارو ٹھپا. کبھی اس کے کرکٹر, کبھی اس کے پولیٹیشنز, کبھی اس کے یہ جو انڈسٹری ہے, یہ کیا ہے جو میری لیری, جو 3 لوگوں نے ساری دیکھی تھی اور وہ بھی پروڈیوسر, ڈائریکٹر اور رائٹر تھا. تو پاکستانیوں کی یہ نادانگی نہیں کہنا. نادانگی اگر کوئی نادان ہو تو کہہ دے کہ سمجھ جائے گا. پاکستان ایسا ہی جس دن سے اس لوگوں نے جنم لیا ہے اس دن سے اب تک یہ لوگ ایسی کی ایسی ہی ہے. اس کا فرقان بھٹی بیٹھا ہے, کہتا ہے, تو کرتا ہے کہ اچھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح, اس کے ساتھ محمد بھی لگاتا ہے. قائد اعظم جیسے بڑے دہشت گرد کو وہ تھینک یو کہنا چاہتا ہے, کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ہم کو الگ کیا, ورنہ آج ہم بھی گندے سوچ والے ہوتے. یہ ہوتا ہے فرقان گینڈے کی باتیں. اب جاؤ آپ لوگ سب جاؤ اور فرقان گینڈے کے بارے میں باتیں کرو اور فرقان گینڈے کو اور بنا آپ رسپیکٹ دے دو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ لوگ اتنے اکسا جاتے ہیں کہ کچھ بھی بولتے ہیں. جس میں ہندوستان نہ ہو وہاں پر ہندوستان کو گھسیڑو, وہاں پر افغانستان کو گھسیڑو, دونوں کو اکٹھا کر دونوں کے بارے میں کہہ دو. اب تو افغانستان کے طالبان گورنمنٹ بھی کافر ہو گئی ہے بھائی. اب ہم بھی آپ کے جیسے ہو گئے ہیں. ہمارا گورنمنٹ بھی پاکستان کے آنکھوں میں کافر ہے, یہودی ہے. اور آپ کو تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے. یہ ہر ایک دیش پر ایک بس صرف ٹپا ہے, مارو. اور اس طرح کی نیوز جب آتی ہے تو ہم کو بھی شوق مل جاتا ہے کہ بھائی یہ پاکستانی کتنے بغیرت لوگ ہیں. اس کا نجم سٹی یہ بہت بڑا نام ہے پاکستان میں, بہت لوگ فالو کر رہے ہیں. اس کو ایک بار پھر کرکٹ میں لانا چاہتے ہیں. یہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اچھا اگر اب کل جا کر یہ بندہ ایک بار پھر چیئرمین بنے تو بھائی یہ پھر سے کیا کیا نہیں کرے گا, پھر سے کیا کیا نہیں کرے گا. امید تو یہی ہے کہ پاکستان کی ایسی ہی ذلالت رہے اور یہ آ جائے اور بھی ذلیل ہو جائے. یہی ہم تمنا کرتے ہیں, یہی ہماری امید ہے کہ آ جاؤ ایک بار پھر اور بھی ذلیل کرو اور بھی اپنے دیش کو ایسی ہی بدنام کرتے جاؤ. تو دوستو یہ مینٹلٹی ہے پاکستانیوں کی. ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کچھ بھی بولو, کبھی تنویر احمد کے نام پر, کبھی یہ, کبھی للو گوخاں آفریدی, کبھی باسط علی, کبھی خرگوش کامران اکمل. ہر ایک آتا ہے اپنا کہتا ہے اور ہم تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ کہیں گے اور ہم بنا دیں گے ویڈیو اور کنٹینٹ آ کر اس کو سبق سکھانے کے لیے. یہ تھی ہماری ویڈیو دوستو. آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.